اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دوں گا قید ابن قید، بے باک سپاہی، نڈر شخصیت، علامہ ابن علامہ، علامہ حشام الہی ظہیر۔ ان کی آمد سے پہلے سارے بھائی ذرا جبنے جاگنے کا ثبوت دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ قید ابن قید علامہ حشام الہی ظہیر صاحب۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ سب سے پہلے میں اپنے نہایت محترم بزرگ قاری صادق صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 20 برس گزر گئے ان کے مدرسے کے زیر اہتمام آپ سینکڑوں ہزاروں بچوں کے بذات خود براہ راست استاد بھی ہیں۔ کنگن پور کا یہ علاقہ جس میں قاری صاحب نے ایک پودا لگایا تھا، آج تناور درخت بن چکا ہے۔ اکیلے قاری صاحب کے سینکڑوں ہزاروں شاگرد موجود ہیں۔ اس مدرسے کی مہک پورے پاکستان کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر اولاد بھی اسی نظریے کے اوپر، اسی مشن کے اوپر کاربند رہے، اللہ کے فضل و کرم سے قاری صاحب کی ساری اولاد، کوئی خطیب ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی قاری ہے۔ خود میرے بھائی قاری صاحب کے جو بیٹے ہیں اور عبد الرحمن سدیس صاحب، ان کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق بھی ہے، دوستی کا ایک خاص قربت کا رشتہ بھی موجود ہے۔ میں ان کو اس پروقار تقریب کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مولانا صبغت اللہ احسن صاحب کی جو گفتگو کا آخری حصہ ہے وہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ کیا دین کے اندر کسی کی رائے، کسی کی نیت، کسی کا خلوص کیا دلیل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کیا دین اسلام مکمل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے دین اسلام کے بارے میں کہ دین اسلام مکمل ہے یا ابھی اس کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی ہے، یا اس کے اندر کچھ اضافہ ہونے کی گنجائش ہے، یا اس کی بعض چیزوں کو کم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا اور میرا مسلمانوں کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ دین مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ مکمل ہے۔ ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہو، ایک گلاس پانی کا پورا لبالب بھرا ہوا ہو، اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگر مزید ڈالا جائے گا وہ پانی چھلک جائے گا۔ دین اگر کامل اور مکمل ہے جو ہمارا عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، بلغ ما انزل الیک، جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے اس کو آگے بیان کرے، اور اس کا سارا بیان جب مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے کہہ دیا آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ احکامات کی آیت میں یہ آیت سب سے آخر میں اتری۔ اس آیت کے اترنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کا گواہ بنایا اور کہا کہ مجھے یہ بات بتلاؤ، مجھے یہ بات بتلاؤ کہ کیا میں نے دین کو مکمل پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کیا پہنچا دیا؟ ایک دفعہ کی گواہی کافی تھی، لیکن یہ آپ کو اور مجھے سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 3 مرتبہ پوچھا تھا کہ کیا میں نے دین کو مکمل پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا؟ اگر دین مکمل پہنچا دیا، اگر دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل پہنچا دیا ہے، تو آج کا کوئی مولوی اٹھے اور یہ بات کہے کہ دین تو مکمل ہے لیکن اس کے اندر تھوڑی بہت کل کی گنجائش موجود تھی، تیجے کی گنجائش موجود تھی، چلیسویں کی گنجائش موجود تھی، تو آپ یہ بات بتلائیے کیا اس کو دین کا حصہ اس کی خلوص نیت کی وجہ سے مان لیا جائے گا؟ نیت نیک ہے، نیت میں اخلاص موجود ہو تو دین کے اندر کوئی اضافہ یا تبدیلی یا تغیر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اگر آج ہمیں
صرف یہ بات سمجھ آ جائے تو آج ربیع الاول کے مہینے میں آپ کے سامنے جو باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں ان سب کا رد ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پیر کے دن پیدا ہوا، میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں، میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ میں پیر کا روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ ایک بندہ اٹھے وہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، وہ تو پیر کا روزہ رکھتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روزہ نہیں ہونا چاہیے، عید ہونی چاہیے، کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ کس کی بات مانی جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی کہ جس دن کو رسول اللہ روزہ قرار دے، دنیا کا جتنا مردی بڑا مفتی پیدا ہو جائے وہ اس کو لاکھ عید قرار دے، وہ عید کا دن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ دن روزے کا دن ہوگا۔ بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے چند واقعات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے خلوص نیت سے، اور یہ چند واقعات آپ نے یاد کر لینے ہیں، بڑے آسان الفاظ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عمر نے بڑی خلوص نیت سے اور اخلاص سے ایک اجتہاد کیا۔ آپ کے سامنے یہ حدیث آئی کہ ہاتھ کا کٹ جانا، ہاتھ اگر کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے۔ حضرت عمر نے غور و فکر کیا ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر، کہا انگوٹھا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ میں عمر آرڈیننس جاری کرتا ہوں کسی کا ہاتھ تو نہ کٹا، لڑائی ہو گئی، انگوٹھا کٹ گیا تو اس کے 15 اونٹ دیت ہونے چاہیے۔ دیت کا مطلب پتہ ہے نا کہ اگر وہ کٹ جائے اس کے بدلے میں اتنے اونٹ دیے جائیں یا اتنے پیسے دیے جائیں تو اس کی تلافی ہو جائے۔ اگر یہ انگوٹھا کٹ جائے جو قوت و طاقت میں زیادہ ہے تو 15 اونٹ کی دیت۔ یہ جو ساتھ والی 2 متصل انگلی ہیں یہ قوت و طاقت میں برابر ہیں، قوت و طاقت میں تقریباً برابر ہیں، ان کی دیت 10 اونٹ، اور جو ان کے بعد انگلی آتی ہے جو قوت و طاقت میں قدرے کمزور ہوتی ہے اس کی دیت 9 اونٹ، اور جو سب سے کمزور انگلی ہے جس کے اندر طاقت سب سے کم ہوتی ہے اس کی دیت 6 اونٹ۔ گنیے 15 10 10 9 اور 6 کتنے اونٹ بنائے؟ 50۔ رسول اللہ کی حدیث کیا ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو کتنے اونٹ ہونے چاہیے؟ 50۔ اب بتائیے اگر کائنات میں اخلاص اور نیت دلیل ہوتی، رائے اور فقہ دلیل ہوتی تو کائنات میں یہ منصب حضرت عمر کو دیا جاتا کہ جن کے بارے میں حدیث ہے کہ ہر امت میں ایک محدث بھی ہوتا ہے اور محدث بھی ہوتے ہیں۔ یہ محدث نہیں ہے، یہ محدث ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور عمر میری امت کا محدث ہے، اور جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے۔ عمر کچھ اتنی قمیض کے ساتھ آئے، کچھ کی لمبی تھی، تیری قمیض زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، اور پھر تعبیر کون نکال رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امتیوں کے خواب تو حجت نہیں ہے لیکن رسول کا خواب تو حجت ہے نا۔ یہ عمر یہ تیرے دین کے علم کی دلیل ہے، یہ تیرے دین کی دلیل ہے۔ وہ عمر فقہ کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اجتہاد کر رہے ہیں، آرڈیننس جاری کر دیا۔ اگر ایک واقعہ بھی سمجھ آ جائے تو آپ کو دین کے اندر کمی بیشی کرنے کے جو اختیارات اپنے ہر چوک کے اندر ہر مفتی کو، ہر مولوی کو، ہر پیر کو، ہر فقیر کو، ہر فقیہ کو دیے ہوئے ہیں، سارے باطل فلسفے گر جائیں۔ کیا آرڈیننس جاری ہو گیا، قاضیوں کے پاس جا رہا ہے۔ عوف بن مالک کہاں پہ بیٹھے ہیں؟ مصر میں، اور وہاں بھی قاضی کے پاس آرڈیننس آیا کہ اس طرح انگلیوں کی دیت تقسیم کرنی ہے۔ عوف بن مالک نے قاضی کو کہا چیف جسٹس کو ذرا اگر اس دوران کوئی کیس آ جائے تو تو نے اس کو مؤخر کرنا ہے، میں ذرا عمر کے اس آرڈیننس کی، جیسے ابھی آپ کے سامنے مولانا بیان کر رہے تھے، میں عمر سے ان کے جاری کردہ اس آرڈیننس کی دلیل پوچھنے جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، مصر سے چلے ہیں، سر پٹ دوڑا گڑایا ہے، سر پٹ۔ یہ 300 کلومیٹر کی بات نہیں، یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ حضرت عمر نے بھی سوچا ہوگا آتے ساتھ میرا دروازہ کھٹکا رہا ہے اور پوچھ رہا ہے عمر کون ہے؟ باہر آئے، کہا عمر آپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا،
مفہوماً میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات مذکور نہیں ہے کہ سیدھا آئے اور عمر سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر نے سوچا ہوگا نہ سلام نہ دعا نہ حال نہ احوال، سیدھا آ کے میرے سے دلیل پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ان کو کہا کہ آپ اتنی دور سے میرے سے صرف اس آرڈیننس کی دلیل پوچھنے آئے ہیں؟ جی ہاں، میں اتنی دور سے صرف آپ سے اس آرڈیننس کی دلیل پوچھنے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا ایک ہاتھ کی دیت 50 اونٹ ہے۔ میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے اخلاص نیت اور خلوص نیت سے یہ 50 اونٹ ان 5 انگلیوں پہ تقسیم کر دیے۔ آپ جو اتنی دور سے آئے ہیں میرے پہ اعتراض اٹھانے کے لیے، کیا آپ کے پاس بھی میرے خلاف کوئی دلیل موجود ہے؟ بات دلائل کی ہے، یہ نہیں کہا اوف تو میرے بعد مسلمان ہوا، اوف تیرا درجہ میرے سے بڑا کم ہے، تو رسول اللہ کا اتنا قریبی نہیں ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں اور میرے پاس رسول اللہ کی سند موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی پیروی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہا۔ کیا تیرے پاس بھی کوئی دلیل موجود ہے؟ کہا ہاں، یہی مدینہ تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان الاصابع فی دیت سواء، الا ان الاصابع فی دیت سواء، قوت و طاقت میں اگرچہ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں یہ 5 انگلیاں برابر ہیں۔ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے۔ حضرت عمر نے یہ کہا میں نے بڑی نیت سے، میں نے بڑے غور و فکر سے، بڑی فقاہت سے اجتہاد کیا، نہیں، آپ کا جو طرز عمل ہے وہ آپ کا اور میرا منہج ہے۔ آج صحیح بخاری کی جو تقریب ہے، آپ کو یہاں سے یہ بات لے کے جانی چاہیے کہ ہمارا منہج کیا ہے۔ جو حضرت عمر کا قول ہے وہی ہمارا منہج ہے۔ حضرت عمر نے کہا کاتب کو بلایا جائے۔ عوف بن مالک بھی سوچتے ہوں گے کہ کاتب کو بلا کے کیا کہنا ہے۔ کاتب کو کہا جو فتویٰ، جو آرڈیننس میں نے جاری کیا تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ اشام ظہیر صاحب، حضرت علامہ اشام ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر نے کاتب کو کہا پورے کا پورا آرڈیننس پورا لکھو۔ اس نے پورا آرڈیننس لکھ دیا۔ عوف بن مالک سوچتے ہوں گے کہ ابھی میرے سے دلیل مانگی، ابھی دوبارہ اپنا آرڈیننس لکھوایا۔ نہیں، حضرت عمر نے کہا اوپر میرا آرڈیننس پورے کا پورا لکھو اور نیچے رسول اللہ کی حدیث لکھو عوف بن مالک کی سند سے، کہ عوف بن مالک کی سند سے ہمارے پاس یہ حدیث پہنچی ہے کہ قوت و طاقت میں اگرچہ انگلیاں برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں، اور نیچے ایک جملہ لکھ دو اوپر عمر کا آرڈیننس ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر کے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے۔ اور حضرت عمر ہی کے حوالے سے 2 اور واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے خلوص نیت سے، اخلاص نیت سے دیکھا کہ غریب جو نوجوان ہیں وہ شادیاں نہیں کر پائے۔ بتائیے عزت کی حفاظت، یہ کتنی عمدہ نیت ہے نوجوانوں کی عزت کی حفاظت ہو۔ حضرت عمر نے کہا مہر زیادہ ہو گئے، عورتوں کے مہر بڑے بڑھ گئے ہیں، نوجوان اب مہر نہیں دے پاتے، ان کا برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ خطبہ دیا، نیت کی باتیں آج آپ سنتے ہیں، نیت نیک ہے جی، انانو کی مسئلہ ہے، نیک نیتی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اخلاص نیت، انما الاعمال بالنیات،
اور میرے بھائیو دین کے اندر اپنی طرف سے خلوص نیت سے یہ بات ایڈ کرنا کہ یہ بات دین میں ایڈ کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معاذ اللہ یہ الزام ہے، معاذ اللہ سنیے کہ رسول اللہ کو تو اس ثواب کا، رسول اللہ کو تو اس ثواب کے کام کا علم نہیں تھا، تیرے اور میرے مولوی کو علم ہو گیا، رسول اللہ معاذ اللہ اس ثواب کے کام سے محروم رہ گئے۔ لا تغالو فی مہور النساء، خطبہ دیا کہ عورتوں کے مہر کو اتنا مہنگا مت کرو، شادیاں مشکل ہو چکی ہیں۔ ایک عورت، اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر کے دور کے اندر بھی عورتیں مسجدوں میں آتی تھی، عورتوں کو مسجدوں میں آنا، ہم نے عجیب عقیدہ بنایا ہوا ہے عورت بازار تو چلی جائے مسجد میں نہ آئے، مسجد میں آئے گی تو فتنے کا خطرہ ہے، بازار میں گھومتی رہے کوئی فتنہ نہیں ہے، عورت مسجد کے اندر کھڑی ہوئی، اور حضرت عمر کو کہا مہلن مہلن یا امیر المؤمنین مہلن، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہی ہے امیر المؤمنین؟ ایک عورت کہہ رہی ہے، آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ قرآن پاک میں تو آیت ہے، قرآن پاک میں تو آیت ہے کہ اگر تم کسی کو ایک ڈھیر، ایک پورے کا پورا خزانہ بھی مہر میں دے دو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اگر کسی کو پورے کا پورا خزانے کا ڈھیر بھی دیا ہوا مہر میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مہر کو محدود کر دیا جائے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈھیروں ڈھیر بھی مہر دیا جا سکتا ہے۔ تو حضرت عمر نے یہ کہا میری نیت بڑی نیک ہے، حضرت عمر نے اسی وقت سر کو جھکایا اور کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہاں کی عورتیں بھی آج عمر سے علم میں آگے نکل گئی۔ ایک دلیل تھی، علم میں آگے نہیں تھی نکلی، لیکن حضرت عمر نے اس کی ایک حوصلہ افزائی کی کہ تو نے مجھے بر وقت ٹوک دیا۔ اور حضرت عمر ہی کا تیسرا واقعہ بھی یاد کر لیجیے، یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو۔ حضرت عمر خانہ کعبہ گئے، خانہ کعبہ کو کچھ ویران پایا، اس کے اندر رونق نہ تھی، تو حضرت عمر نے کہا یہ جو رونق کی کمی ہے نا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ لوگ حج میں آتے ہیں عمرہ بھی کر لیتے ہیں۔ حج تمتع ایک ایسا حج ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلے عمرہ کیا جاتا ہے بعد میں حج کر لیا جاتا ہے، جیسے ہم پاکستانی جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد حج کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے خانہ کعبہ کو ویران دیکھا، بتائیے اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے کہ خانہ کعبہ آباد ہو جائے؟ اس سے عمدہ کیا نیت ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد حج تمتع کے اوپر میں عمر پابندی لگاتا ہوں، میرا آرڈیننس ہے۔ ابھی حضرت عمر نے آرڈیننس جاری کیا، ہر کاروں نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے آرڈیننس کی جو سب سے پہلی مخالفت کرنے والا وہ آپ کا بیٹا ہے۔ میرا بیٹا میرے آرڈیننس کی مخالفت؟ حضرت عمر کا یہ کلیہ قاعدہ تھا اگر میرے خاندان کا کوئی فرد آرڈیننس کی یا اسلامی نظام کی خلاف ورزی کرے گا میں اس کو دگنی سزا دوں گا، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہمیشہ اپنے باپ کے سامنے جھکی ہوئی گردن کے ساتھ، بچھی ہوئی پلکوں کے ساتھ کندھوں کو جھکا کے آتے تھے، آج سر کو بھی اٹھایا ہوا، سینہ بھی تانا ہوا، آنکھیں بھی آنکھوں میں ڈلی ہوئی۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو دیکھا اور کہا تیرے باپ نے ایک آرڈیننس جاری کیا اور سب سے پہلی مخالفت تو کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو جواب دیا وہ میرا اور آپ کا منہج ہے، اور حضرت عمر کا جو رسپونس ہے اس جواب کے اوپر وہ بھی میرا اور آپ کا منہج ہے۔ خلوص نیت سے آرڈیننس تھا کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا اے میرے بابا، حج تمتع مدینے والے کی سنت ہے، مجھے آپ بتا دیجئے میں مدینے والے کی سنت کو اختیار کروں کہ آپ کے آرڈیننس کو اختیار کروں؟ حضرت عمر کی آنکھیں جھک گئی اور کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر یہاں سے وہاں بھی ہونے لگے تو عمر کو پکڑ کے سیدھا کر دے۔ اور یہی حضرت عمر ہے کہ جنہوں نے پھر اس اخلاص نیت کی بنیاد کے اوپر دین کے اندر رتی برابر بھی نہ کسی کو کمی کرنے دی نہ کسی کو اضافہ کرنے دیا، چاہے وہ صحابی رسول کیوں نہ ہو۔ یعلا بن امیہ صحابی رسول ہے۔ حضرت عمر کے ساتھ طواف کریں خانہ کعبہ کا۔
ایک خانہ کعبہ کا کونا ہے حجر اسود کا، اور اس کے مد مقابل ایک کونا ہے رکن یمانی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ موقع فراہم کرے۔ آپ جائیں گے، آپ مشاہدہ کرنا، ایک کونے پہ حجر اسود ہے، دوسری طرف رکن یمانی ہے۔ یہ دلائل آپ نے یاد رکھنے ہیں جو کہتے ہیں نیک نیتی کی بنیاد پہ ہو گیا۔ وہابیاں نو بڑا مسئلہ جی ویسی نیک نیتی نل کا یا اللہ بن امیہ صحابی رسول ہے، آپ سے زیادہ کسی کی نیت نیک ہو سکتی ہے؟ یہ رکن یمانی کو جا کے لپٹ جاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے خانہ کعبہ کے ایک کونے کے اوپر بوسا رسول اللہ کی سنت ہے حجر اسود کو؟ دلیل دینے والے یہ دلیل دے سکتے ہیں ایک کونے کے اوپر بوسا جائز تھا، میں نے دوسرے کے اوپر بوسا دے دیا تو حرج کیا ہے؟ جی حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ آج کل حرج کیا فلسفہ نکلا ہوا۔ یا اللہ بن امیہ نے اس کو بوسا دیا، اور آپ یہ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حجر اسود کے بعد جو دروازہ خانہ کعبہ کا اس کے نیچے ایک حصہ ملتزم، اس کے ساتھ سینہ لگانا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ گویا یا اللہ بن امیہ جو سینہ لگا رہے ہیں، جو بوسا دے رہے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے باقی حصوں پہ ایک ملتزم کے اوپر اور ایک حجر اسود کے اوپر رسول اللہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر یعلا بن امیہ کو یہ کرتا دیکھتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ یعلا بن امیہ نے حضرت عمر کا بھی ہاتھ پکڑ لیا کہ تو بھی یہ کر۔ حضرت عمر نے کہا اما تفت مع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے یعلا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا؟ مراد یہ ہے کہ تو تابعی نہیں ہے، تو تو صحابی ہے، تو نے رسول اللہ کے طواف کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کیا تھا۔ کیا رسول اللہ نے رکن یمانی کے اوپر یہ کیا تھا جو تو کر رہے؟ کیا کر رہے تھے؟ خانہ کعبہ ہی کو تو چوم رہے تھے، خانہ کعبہ ہی کو تو سینے سے لگا رہے تھے، اور میں اور آپ مزاروں کو چومتے رہے، درختوں کو چومتے رہے، حجر کو چومتے رہے، شجر کو سجدے کرتے رہے۔ ہمارے ایمان کے اوپر حرج کیا ہے؟ اور یہ کس کو چوم رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی دیوار کو۔ اور حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے یہاں پہ یہ کام کیا تھا؟ نہیں، یا اللہ باز آ جا، اگر آج کے بعد میں نے تجھے دیکھا یہ کام کرتے ہوئے میں تجھے درے لگاؤں گا۔ بتائیے حرج کیا تھا؟ حرج کیا تھا؟ اگر وہ چوم ہی لیتے، تمہارے نزدیک تو مزاروں کو چومنے میں بھی حرج کوئی نہیں، قبروں کو چومنے میں بھی حرج کوئی نہیں، پتھروں کو چومنے میں بھی حرج کوئی نہیں۔ اور حضرت عمر آپ کا اور میرا عقیدہ سیدھا کرنے کے لیے حجر اسود کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تو فقط ایک پتھر ہے، تو فقط ایک پتھر ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے اس پتھر کو چومنے کا تو ثواب بھی موجود تھا کہ نہیں؟ حجر اسود کو چومنا تو ثواب ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن گواہی دے گا چومنے والے کی کہ نہیں؟ لیکن آپ کا اور میرا عقیدہ سیدھا کر رہے ہیں، تو میرے نفع کا مالک نہیں ہے، تو میرے نقصان کا مالک نہیں ہے، تجھے صرف اس لیے چومتا ہوں کہ پیارے نبی نے یہاں پہ اپنے لبوں کو لگایا تھا۔ حجر اسود بھی جس کو چومنا باعث ثواب ہے، یعنی قیامت کا نفع تو ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ عقیدہ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ پتھر بھی دنیا کے اندر تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ ہم جو مرضی، اللہ معاف کرے، بات آئی ہے، کئی باتیں تلخ ہوتی ہیں لیکن کہنی پڑتی ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے سوشل میڈیا کے اوپر کیا کچھ نہیں دیکھا؟ کیک بنایا ہوا، اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا، اور ظالم نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی، اوپر مدینہ طیبہ کے گنبد کا نقشہ بنایا ہوا، اور اس چھری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو ذبح کر دیا۔ یہ رسول اللہ کی سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہمیں بچائے۔ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ پتہ کیا کہا تھا؟ سہل، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملہ آسان ہو گیا، سہیل آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر آپ کو رسول مانتے تو جھگڑا کیا تھا؟ یہاں محمد بن عبداللہ لکھے۔ رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا یار اس کو کاٹ دو، اس کو کاٹ دو، جو یہ کہتے ہیں ان کی بات مان لو۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا تھا؟
اے اللہ کے رسول، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے، میرے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ کسی کاغذ کے اوپر آپ کا نام لکھا ہو اور علی اس کو مٹا دے، آپ چھری سے کاٹ دے، پھر بھی گستاخ ہم میں۔ دکھ اور افسوس یہ ہے کہ آپ نام محمد کو چھری سے کاٹے اور گستاخی کے فتوے ہم پہ لگے۔ آپ ان کو سمجھائیے، آپ ان کو سمجھائیے۔ اور اللہ کا شکر ہے علم عام ہو رہا ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کے بھی جو جید علماء ہیں وہ ان خرافات کے خلاف آوازیں اٹھا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ علم عام ہونے کی وجہ سے، علم عام ہونے کی وجہ سے۔ دوسری بات آپ نے سوشل میڈیا پہ ایمانداری سے بتائیے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نالین پاک اس کا نقش بنایا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس کے اندر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، اس کے اندر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے۔ اس نالین کے اندر گستاخ پھر بھی ہم ہیں۔ رسول اللہ ہی کا نالین کیوں نہ ہو، یہ تو اس کا نقش ہے، وہ ہمارے سر پہ، ہماری آنکھوں پہ، لیکن کیا ان کے اپنے نالین کے اوپر بھی رسول اللہ کا نام لکھنا جائز ہے؟ آپ اپنے باپ کے جوتی کو سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہو، کوئی موازنہ نہیں ہے، اپنے باپ کا جوتا لیں، اس کے اوپر اپنے باپ کا نام لکھیں اور اپنے باپ کو دکھائیں، آپ کا باپ آپ کو جوتے مار کے گھر سے نکال دے گا۔ آپ اس رسول اللہ کے نام کو ان کے نالین کے اوپر لکھتے ہیں اللہ کے لیے۔ آپ کو دعوت فکر ہے شرح صدر کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، ہمارا درد دل بھی سن لیجئے۔ گستاخیاں تو یہ ہیں، گستاخیاں تو یہ ہیں۔ اور پھر کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کا باپ ایئرپورٹ پہ آئے، مثالاً سمجھا رہا ہوں، ایئرپورٹ پہ آئے اور وہ جوتیاں اٹھا کے اس کا استقبال کر رہا ہو؟ کوئی ہے؟ عقل کے اوپر کیسے پردے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ نالین کے ساتھ ہم استقبال کر رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے، اللہ کے لیے ڈر جاؤ۔ اور یہ فتنہ یہاں تک نہیں رہا، گزشتہ برس ملتان میں آپ نے سٹیج کے اوپر ایک بے پردہ لڑکی کو حور بنتے ہوئے دیکھا، رسول اللہ کے نام کے اوپر۔ وہ نبی جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا، جو آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے آیا، اس کے نام کے اوپر بھنگڑا ہو رہا ہے، گانے گائے جا رہے ہیں، ڈانس ہو رہا ہے۔ اور دلائل کیا ہے جی؟ کسی نے ایک گدی نشین سے پوچھ لیا، اس نے کہا میرے پاس دلیل ہے ڈھول بجانے کی بھی۔ وہ رسول جو بانسری کی آواز سن کے کانوں میں انگلیاں دے دے، وہ رسول جو اونٹ کے گلے میں لٹکی ہوئی گھنٹی جو صرف جانوروں کو دور رکھنے کے لیے ہوتی ہے، آگاہ کرنے کے لیے ڈاکوؤں کو، جو اس لیے رکھی جاتی ہے کہ کوئی جانور حملہ نہ کر دے، قافلے کے لوگ الرٹ رہے، چور اور ڈاکو دور ہو جائیں کہ قافلہ آ رہا ہے، اس گھنٹی کو شیطان کی آواز کہے جو رسول، اس کے امتی کہہ رہے ہیں کہ ڈھول بجانے کی میرے پاس دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ سنو جی دلیل۔ اب میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، بہت بڑی گدی نشین ہے، وہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھی ہے اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھول بجا رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے، اور یہ دن بدن یہ بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس سال آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ حافظ آباد کے اندر اونٹ کی قربانی ہوئی ہے۔ اونٹ کی قربانی، اونٹ کی ذبح کی بات نہیں ہو رہا، اونٹ کی قربانی۔ اور بعض علاقوں میں بکروں کی قربانی ہوئی ہے۔ فیصل آباد کے اندر، حافظ آباد کے اندر اونٹ اور بکروں کی قربانی ہوئی ہے۔ آپ جب ان سے پوچھیں گے نا یہ کیا، یار نیت نیک ہے، اخلاص ہے، خلوص ہے، حرج کیا ہے؟ اور میرے بھائیو حرج کی دلیل بھی سن لو۔ ابو بردہ صحابی رسول ہے، صحابی رسول اٹھتے ہیں، اور کس دن اٹھتے ہیں؟ عید میلاد النبی کے دن نہیں، عید الاضحیٰ کے دن۔ کس دن اٹھتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کے دن، جس دن قربانی کرنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن اٹھتے ہیں، اپنی بستی والوں پہ نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بہت غریب لوگ بیٹھے ہیں، بہت غریب غربا کی بستی ہے، تو سب سے پہلے ابو بردہ کی جو بکری ہے اس کو ذبح ہونا چاہیے۔ وجہ نیت یہ ہے کہ ابو بردہ کی بکری قربان ہوگی تو لوگوں کے حلق میں جائے گی۔ اس سے عمدہ کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ اخلاص نیت سے
قربانی کرتے ہیں, بکری کو ذبح کرتے ہیں, غریبوں کو گوشت بیچتے ہیں, اور خوشی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج اللہ نے مجھے توفیق دی, میں نے قربانی کی اور میری قربانی کا گوشت غریب غربا نے سب سے پہلے کھایا. کیا تو نے جو ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہے قربانی اس سے پہلے کی ہے؟ او میرے بھائیوں اگر یہ بات سمجھ آ جائے, عید کی نماز 5 یا 10 منٹ میں پڑھ لی جاتی ہے. ابو بردہ نے 5 یا 10 منٹ پہلے قربانی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بردہ کو کہتے ہیں ابو بردہ تیری یہ بکری صدقے کی بکری تو ہو سکتی ہے لیکن قربانی کی بکری نہیں ہو سکتی. اگر تو قربانی کی فضیلت پانا چاہتا ہے تو جا ایک نیا جانور خرید اور اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے. بتائیے وہ فلسفے ہیں, حرج کیا ہے؟ نیت نیک ہے, نیت نیک ہے. آپ حیران رہ جائیں گے حضرت خلاد کی جو حدیث ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے نماز پڑھتے ہیں اور 2 رکعت کے بعد رسول اللہ کو سلام کہتے ہیں. لمبی چوڑی بات ہے, شاید آپ نے پہلی بھی سنی ہو, مختصر کرتا ہوں. رسول اللہ کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, واپس لوٹ جا تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر 2 رکعت ادا کرتے ہیں, پھر نماز کو ادا کرتے ہیں, پھر آتے ہیں سلام کرتے ہیں. رسول اللہ سلام کا تو جواب دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی. 3 مرتبہ ایسے ہوتا ہے. اب آپ جیسا یا میرے جیسا کوئی وہاں پہ ذہین و فطین بیٹھا ہوتا تو کہتا نیت نیک ہے, نماز پڑھ ہے. اور آج کل معاشرے میں یہ ہے یار نماز پڑھن دیو, پاویں جن دی مرضی پڑھتا پڑھن دیو, نماز تے پڑھے ہے اور نماز تے پڑھے پڑھن دیو. اسی بات کو اگر آپ غور کریں, اگر کوئی حاجی, اگر کوئی مفتی یا مولوی عید الاضحیٰ کے دن آپ کے سامنے سینگ ٹوٹا ہوا بکرا لے کے آئے, کان کٹا ہوا بکرا لے کے آئے, لنگڑا بکرا لے آئے, تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ یار قربانی تو کرنے دو, چاہے لنگڑا ہے چلو قربانی تو کر رہا ہو جائے گی؟ کیا لنگڑے کی قربانی ہوگی؟ کیا عیبدار جانور کی قربانی ہوگی؟ یہی سارے دین کا مسئلہ ہے. اگر عیبدار قربانی جائز نہیں ہے تو عیبدار نماز بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابی رسول کو واپس بھیج رہے, پلٹ جا, تو نے نماز نہیں پڑھی, پلٹ جا. پھر وہ آیا اور آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے آتی ہے ایسے, مجھے آتی ہے ایسے, مجھے سکھلا دیجیے میری نماز میں کیا کمی ہے جس کی وجہ سے میری نماز قبول ہی نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک سنت اعتدال کی بتاتے ہیں کہ جب تو رکوع کیا کر تو کمر کو سیدھا ہونے دیا کر, ہڈیوں کو سیدھا ہونے دیا کر, جب کھڑا ہوا کر سیدھا ہونے دیا کر, سجدہ کر سیدھے ہونے دیا کر. یہ کیا کرتا ہے؟ رکوع کرتا ہے ساتھ ہی کھڑا, ساتھ ہی سجدے میں, ساتھ ہی سر اٹھا لیا. اعتدال کیا کر, ہڈیوں کو سیدھا ہونے دیا کر. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کے اوپر صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تیری نماز نہیں ہو رہی. آج ہم 40 سال سے 60 سال سے عیبدار نمازیں پڑھتے ہوں, ہماری نماز ہو جاتی ہے یار چلو پڑھ تو رہے, ہو جائے گی. یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ایک صحابی رسول کا فتویٰ رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. حذیفہ بن یمان, ان کے سامنے بعین اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا منذ کم تصلی ہکذا, کتنے عرصے سے ایسے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 برس ہو گئے ایسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان کہہ رہے کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. پھر میری بات یاد رکھ, تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا. اگر تو اس حالت میں فوت ہو گیا تو غیر اسلام پر فوت ہوگا. اس کے اندر بھی یہی کمی تھی کہ اس کے اندر اعتدال کی سنت موجود نہیں تھی. کتنے سال کی نمازیں؟ 40 سال کی نمازیں اعتدال کے بغیر پڑھی. صحابی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی. علماء بیٹھے ہیں, دوسری طرف حدیث رسول کیا ہے, جس نے وضو کیا کیسا؟ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور کتنی رکعتیں پڑھی؟ صرف 2. کتنے سال؟ 40 سال نہیں, 1 سال نہیں, 1 دن نہیں, صرف کتنی رکعتیں پڑھی؟ 2 رکعتیں پڑھی.
کس طرح پڑھی؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو گویا ایسے ہو گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ رسول اللہ کے مطابق اگر نماز پڑھی جائے گی تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ کے طریقے کے بغیر نیکی کا عمل کر لیا جائے گا تو وہ عمل برباد ہو جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ جی پینٹ شرٹ، یہ جی جلسے جلوس، یہ جی فلاں چیز، یہ جی ہوائی جہاز، یہ جی گھڑی، یہ بھی تو نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات دین کے لیے، دین کے اندر جو بندہ نئی بات شامل کرے ثواب کی نیت سمجھ کر، چاہے اس کی نیت جتنی مرضی خالص کیوں نہ ہو، جتنی مرضی خالص کیوں نہ ہو، دین کے اندر اضافہ کرے تو گویا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ فضیلت تو نہیں بتائی لیکن میں نے یہ فضیلت بنا لی ہے۔ اور یہ بات بھی امام مالک نے ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دی۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا، بڑا لمبا واقعہ مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آ کے کہنے لگا میں احرام کی جو نیت ہے عمرے کی مسجد النبوی سے کرنا چاہتا ہوں۔ مسجد النبوی سے کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ذوالحلیفہ سے جا کے کر، وہاں سے رسول اللہ نے نیت کی تھی، بیر علی جس کو کہتے ہیں، ادھر جا، ادھر سے نیت کر۔ نہیں، مسجد النبوی کے فضائل گنوانا شروع کیے۔ یہاں پہ ایک نماز 1000 کے برابر، یہاں روضۃ من ریاض الجنہ، یہ رسول اللہ کی مسجد، یہ آخری مسجد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں پہ طاعون نہیں آ سکتا، یہاں پہ دجال نہیں آ سکتا۔ تو حضرت امام مالک نے اس کو یہ بات کہی تھی، اے شخص تو فتنے میں مبتلا ہو گیا کیونکہ تو نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جس فضیلت کا رسول اللہ کو علم نہیں تھا وہ تجھے علم ہو گئی۔ چلا جا، ذی الحلیفہ سے جا کے احرام باندھ، یہاں سے باندھے گا تو تیری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ وہ 3 صحابیوں کا واقعہ بھول گئے۔ اگر ایک بندہ، مختصر آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، اگر ایک بندہ آج روزہ رکھے، کل بھی رکھے، پرسوں بھی رکھے، جیسے ایک صحابی نے کہہ دیا تھا میں سارا سال ہی روزہ رکھوں گا، کیا وہ پورا سال جو روزہ رکھے گا وہ روزے قبول ہوں گے کہ مسترد ہوں گے؟ مسترد ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے آپ کو پتہ ہے وہ روزے مسترد ہوں گے۔ روزہ تو ثابت ہے، نفلی روزہ رکھنا جائز ہے، حرج کیا ہے؟ اگر ایک بندہ پورا سال روزہ رکھے اس کے روزے قبول نہیں ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا تھا میں پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں اور باقی دن نہیں رکھتا، تو ڈر جا، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں سب سے متقی انسان ہوں۔ فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے ہی نہیں۔ صحابی رسول کو کہہ رہے ہیں جو پورا سال روزہ رکھنے کی نیت کرے۔ اور دوسری طرف حدیث کیا ہے کہ جو صرف کتنے روزے رکھے؟ 3، اس کو کتنے روزوں کا ثواب ملے گا؟ پورے ماہ کا۔ اگر ہر ماہ 3 روزے رکھتا ہے تو کیا ثواب ہے؟ پورے ماہ کا۔ 30 روزے رکھے گا، 36 روزے رکھے گا، 12 ماہ میں اگر 36 روزے رکھتا ہے تو پورے سال کا اجر و ثواب مل گیا۔ یہ کیا کلیہ؟ کیونکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اگر پورا سال روزہ رکھا تو ایک بھی روزہ قبول نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ منہج سلیم تو ہم نے اپنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ ہے، بات اعلیٰ ہے، لیکن ایک شکوہ آپ سے بھی کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کا امام تو ماننا ہے، رسول اللہ کو بازار کا امام نہیں ماننا۔ بازار میں رشوت چلنی چاہیے، بازار میں ناپ تول میں کمی ہونی چاہیے، بازار کے اندر سودی لین دین ہونا چاہیے، بازار کے اندر میری منمانی ہو، مسجد کے اندر سبحان اللہ، اللہ اکبر ہو، لیکن بازار کی جو معیشت ہے وہ رسول اللہ کے مطابق نہ ہو۔ یہ منہج، اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ رسول اللہ مسجد کے امام ہے، مسجد کے امام ہے، سب مانتے ہیں نا، لیکن ریاست کے امام نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ریاست کا امام کون ہے؟ ریاست کا امام چور ہونا چاہیے، لٹیرا ہونا چاہیے، شرابی ہونا چاہیے، زانی ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا، اور پاکستان کو فقط اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایک اسلام کے نعرے کے اوپر ہم نے اس وطن کو حاصل کیا کہ اسلام کی تجربہ گاہ بنے گی، اسلامی نظام آئے گا، اسلام کو نافذ کیا جائے گا، ریاست مدینہ بنے گی۔ لیکن آپ کو سیاستدانوں نے کس کام میں الجھا دیا؟
سڑکوں کے اوپر سڑکیں پکی ہونی چاہیے، یونیورسٹیز بننی چاہیے، ہسپتال بننے چاہیے، اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر یونیورسٹیاں بنانا، اگر روڈیں بنانا پاکستان بنانے کا مقصد تھا تو پھر بتائیے ہم نے ہندوستان سے علیحدگی کو اختیار کیوں کیا؟ اگر یہ مقصد تھا تو آج ہندوستان ہم سے آگے چلا گیا۔ ہم نے یہ وطن کلمہ طیبہ کے نام پہ لیا تھا، لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر لیا تھا۔ مولوی صاحب آپ مسجد کے ممبر کے اوپر سیاسی گفتگو نہ کریں، یہ کتنا عجیب و غریب فلسفہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے امام ہیں، مولوی جو ہیں، علماء جو ہیں، وہ ممبر رسول کے وارث ہیں، لیکن تخت رسول کے وارث نہیں ہیں، خلافت رسول کے وارث نہیں ہیں۔ تخت رسول کا وارث چور، لٹیرا، شرابی، زانی بھی ہو، آپ کو قبول ہے، مسجد کے ممبر کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ ایماندار کھڑا ہو، یہ بھی اچھی بات ہے کہ ابھی آپ کم از کم ممبر کو چاہتے ہیں ایماندار ہو، ممبر کا جو مولوی ہے وہ شرابی نہ ہو، وہ زانی نہ ہو، لیکن اللہ کی قسم آپ کو یہ مغالطہ ہے۔ یہی عقیدے کے اندر اقامت دین کا جو فلسفہ ہے، آج اسی لیے زمین بوز ہو چکا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں دین صرف مسجدوں میں اللہ کے نعرے لگانا ہے، مسجدوں میں سبحان اللہ کہنا یا اللہ اکبر کے ورد کرنا ہے۔ آپ مسجدوں میں سارا دن عبادت کرتے رہے، اللہ کی تسبیحاں نکالتے رہے، کسی کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب آپ کہیں گے یہ دین مسجدوں سے نکل کے معاشرے میں آ جائے، ریاست میں آ جائے، سیاست میں آ جائے، عدالت میں آ جائے، بازار میں آ جائے، تو صرف پاکستان کے حکمران نہیں، امریکہ اور یورپ تک کے سامراجی جو قوتیں ہیں وہ بھی آپ کے خلاف ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جائیں۔ کیوں؟ ان کو مسجد کے دین سے خطرہ نہیں ہے، اللہ کی قسم مسجد کے دین سے خطرہ نہیں ہے، اس دین سے خطرہ ہے جو ریاست پہ آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں میں عبادت کے لیے آئے تھے، ہاں عبادت کروانے کے لیے بھی آئے تھے، لیکن آپ اپنے ممبر کا جس کو وارث بنا کے گئے ہیں، اسی کو ریاست کا، اسی کو سیاست کا وارث بنا کے گئے ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے، ایمانداری سے، کیا حضرت ابو بکر صرف مصلی کے امام تھے کہ ریاست کے بھی امام تھے؟ ریاست کے امام حضرت ابو بکر تھے کہ نہیں؟ حضرت عمر ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ حضرت عثمان ریاست کے امام تھے کہ نہیں؟ ریاست کے بھی امام ہیں، سیاست کے بھی امام ہیں۔ گویا رسول اللہ کا منہج یہ ہے، ہمارے اسلاف کا منہج یہ ہے کہ ریاست کا امام بھی، سیاست کا امام بھی وہ بن سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز باجماعت کروا سکے، جو خطبہ جمعہ پڑھا سکے۔ آپ ایک عام مولوی کو تو مسجد کے مقتدیوں سے آگے کھڑا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ علماء دین اور طلباء دین ان چور اور لٹیرے سیاستدانوں کے پیچھے چلے۔ علماء اور دین کے طلباء رہنما بننے کے لیے آئے ہیں، مقتدا بننے کے لیے آئے ہیں، پیشوا اور آگے چلنے کے لیے آئے ہیں، آگے چلنے کے لیے آئے ہیں۔ کسی لٹیرے، جگیردار، وڈیرے کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم کیا ہیں؟ ہم نے سمیت اپنے بات کرتا ہوں، اپنے مسلک کے سمیت بات کرتا ہوں۔ آج ہم خاص طور پہ میں جس علاقے میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ توحید پرستوں کا ایک ضلع ہے، لاکھوں کی تعداد میں ابھی دیوبند اور بریلوی بھائیوں کی بات نہیں کر رہا، جو اسلام پسند ہے ان کی بات نہیں کر رہا، صرف آپ اہل حدیث یہاں پہ لاکھوں میں ہیں۔ پورے ملک کے اندر آپ اپنے مسلک کی بنیاد کے اوپر، دین پسندی کی بنیاد کے اوپر، اسلام پسندی کی بنیاد کے اوپر ایک حلقہ نہیں جیت سکتے۔ ایک حلقہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایم پی اے نہیں جیت سکتے، ایم پی اے تو بڑی دور کی بات ہے، ایک یونین کونسل کا چیئرمین نہیں جیت سکتے۔ وجہ آپ اور میں مجرم ہیں۔ آپ نے کہا مولوی ممبر رسول پہ سیاست کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ سیاست کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو اسرائیل کے جو انبیاء تھے، جب وہ جاتے تھے ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور وہ ان کا سیاسی وارث بھی ہوا کرتا تھا۔
میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے، تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ دھوکہ اور مغالطہ ایسا ڈالا گیا، آج ماشاءاللہ اہل حدیث سارے کے سارے کوئی نون لیگ میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں، آج جو باقی بچے ہیں وہ پیپل پارٹی میں ہیں، اور ان جماعتوں کو ووٹ دو۔ 75 برس گزر چکے ہیں، ہر جماعت کو آپ نے ازما لیا، اسلام کو نہیں ازمایا۔ جس کی بنیاد پہ یہ وطن بنا تھا اس کو آپ نے موقع نہیں دیا۔ کس کو ووٹ دینا؟ نون لیگ کو۔ کس کو ووٹ دینا؟ پی ٹی آئی کو۔ 2 ووٹ۔ قاری صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ان سے فتویٰ لیجئے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہو چکا، ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کے لیے کس نے منظور کیا؟ کچھ کہتے ہیں جی نون نے کیا، کچھ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایاز صادق نے اس بل کو پیش کرنے کی اجازت دی، نوید قمر نے پیش کیا، شیری مداری اس کی سپوکس مین ہے۔ تینوں بڑی لبرل سیکولر پارٹیاں جو ہیں انہوں نے یہ بل منظور کیا۔ اب آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے گا، آپ نے جو ووٹ نون کو دیا ہے، جو پی ٹی آئی کو دیا ہے، آپ اس گناہ میں علماء سے فتویٰ بھی لے لیجئے، آپ اس گناہ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ وہ اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اللہ کے لیے اسلام کو، اسلام پسندوں کو، اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ جو مذہبی جماعت ہوتی ہے، مذہبی جماعت کا کردار کیا ہے؟ علامہ شہید کی اگر آپ افکار و نظریات پڑھتے ہوتے تو آج ہم اتنا منہج سلیم سے ہٹ نہ جاتے۔ علامہ صاحب نے کہا تھا، نہ میں اقتدار کا حریص ہوں، نہ اقتدار کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کو آنا نہیں چاہیے، نہ حریص ہوں اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث اقتدار میں آئیں ہی نہ، بلکہ میں مذہبی جماعتوں کو ایک محتسب کے کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں کو مثال دے رہے، ہمارے پاس حلقے نہیں ہیں، ہم حلقے نہیں بنا رہے تو ساری زندگی 75 برس گزر گیا، اب بھی نہیں بنانے۔ آج ہی محنت شروع کیجئے، جب تک نہیں بنتے تب تک لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ مل جائیں، آپ کے پاس حلقہ ہو یا نہ ہو، آپ متحد ہو جائیں، آپ افرادی قوت مہیا کریں، آپ ایک پریشر گروپ بن جائیں۔ مذہبی جماعتیں محتسب ہوتی ہیں، کس طرح؟ اس کی کیا مثال ہے؟ یہ کنگن پور کا علاقہ ہے، یہاں پہ کوئی کمپنی آتی ہے، ایریل ہے، مثال دے رہا ہوں، کوئی بھی کمپنی آتی ہے، وہ فحاشی پر مبنی بینرز لگا دیتی ہے، خواتین کی اخلاق باختہ پوسٹر لگاتی ہے۔ آپ ایم این اے نہیں ہیں، آپ ایم پی اے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس یونین کونسل کی سیٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس ایسی سٹریٹ پاور تو ہونی چاہیے، ایسے نوجوان تو ہونے چاہیے کہ جو اسلام کے خلاف کوئی بھی عمل ہو اس کے خلاف سڑک کے اوپر پرامن اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکے۔ اللہ کی قسم اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں، اگر آپ لوگ متحد ہو جائے، بکھرے ہوئے ذرے ہو تو مل جاؤ کہ صحرا نظر آئے، بکھرے ہوئے قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے۔ بڑی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ علامہ صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں، ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آپ کے سامنے بطور مثال رکھتا ہوں۔ 20 کیس ہے، آج ٹرانسجنڈر ایکٹ منظور ہوا، مذہبی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں، تھی نا؟ تھی، اور جو پارلیمنٹ میں نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اللہ کی قسم آپ احتجاج کریں، ان کی جرت نہیں ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو منظور کر سکے۔ اگر آپ کے پاس ایک سیٹ بھی نہ ہو آپ مؤثر احتجاج کر کے اپنی بات کو منوا سکتے ہیں۔ جمخانہ کلب کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، وہاں پہ پگڑی کے ساتھ داخلے کے اوپر پابندی کو لگایا گیا۔ اس شخص نے، اس بھائی نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ علامہ صاحب بڑی زیادتی ہوئی ہے میرے ساتھ، کہ انہوں نے کہا کہ جمخانہ کا پروٹوکول ہے کہ پگڑی کے بغیر آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے اندر داخل ہونے کی بجائے اپنے سر کے اوپر سنت رسول کو سجانا مناسب سمجھا اور میں جمخانے سے واپس آ گیا۔ ہم نے اس کے خلاف احتجاج کی کال دی، اور آپ کو پتا جمخانے کے جو معاملات ہیں بڑے اوپر اداروں سے ریلیٹڈ تھے۔ میں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، میں کہا ہمیں احتجاج کا حق ہے، ہم آپ کے جمخانے کے باہر 1000 نوجوانوں کے سروں کے اوپر پگڑی رکھ کے 1 گھنٹہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ یقین مانیے صرف اس مذاکرات اور اعلان کے بعد انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلی کی، اور آج جمخانے کے اندر پگڑی سمیت آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا سیٹ ہونا ضروری ہوتی ہے؟
سیٹ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں سیٹوں کے لیے، حلقے بنانے کے لیے یہ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ نے بہت سے لوگ خواہ اشکالات اٹھاتے ہیں. اور میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا مٹا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا. یہ منہج کے خلاف جو باتیں ہیں کہ ساری زندگی سیکولر پارٹیز کی، لبرل پارٹیز کی نوکری اور چاکری کرو، چوروں اور لٹیروں کو اپنا حاکم بناؤ، ان کو ووٹ بھی دو، ان کو نوٹ بھی دو، ان کی سپورٹ بھی کرو، پھر آپ کے پر کوئی مشکل آئے یا آپ کے پر پرچے بھی کٹوائیں اور خود ہی پرچے کٹوانے کے بعد آپ کو رہا بھی کروائیں اور آپ ان کی بلے بلے کرتے رہے. وقت آ گیا ہے کہ اسلامی جماعتوں کو متحد ہونا چاہیے، اسلام پسندوں کو متحد ہونا چاہیے. ایک قوت و طاقت، ایک سٹریٹ پاور آپ سب کو اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے، علامہ شہید کے اس خواب کو پایہ تکمیل پہنچانے کے لیے جو انہوں نے ضیاء الحق کو کہا تھا، جا میری اسمبلی میں ایک سیٹ نہیں ہے لیکن خلاف شریعت، اگر تو کوئی شریعت بل پاس کر سکتا ہے میرے ہوتے ہوئے تو پاس کر کے دکھا دے. آپ خلاف اسلام بلوں کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کریں. اگر ٹرانسجنڈر بل کے خلاف ہمیں دھرنا دینا پڑا، اس دیبال روڈ کے اوپر ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ختم نبوت کی دفاع کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، دفاع صحابہ کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، دفاع حرمین شریفین کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. پھر ٹوٹ گریں گی زنجیریں اور زندانوں کی خیر نہیں. یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں، تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.